بہت ساری چیزیں پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں، اور چند ایک چیزیں ہیں جو نہیں ہیں، ان میں سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نگران وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ابھی تک مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ ہمارے پاس چیف منسٹر کیئر ٹیکر موجود ہیں کے پی کے اندر، ان کی کابینہ مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے۔ جب سیکٹری الیکشن کمیشن سے آج چیف جسٹس نے پوچھا کہ انتخابات کس تاریخ کو ہوں گے، تو آگے سے ان کو خاموشی ملی، یعنی الیکشن کی تاریخ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کے اندر یہ کہ ڈالر کی آج کل آوازی لگی، انٹر بینک کے اندر 3 روپے اوپر گیا، اوپن مارکیٹ کے اندر تقریباً 5 روپے اوپر گیا۔ جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کا ہم سن رہے ہیں، جو اوگر کی طرف سے سمری گئی ہے، تقریباً 11 روپے پیٹرول اوپر جائے گا، تقریباً 21-22 روپے ڈیزل اوپر جائے گا۔ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نگران حکومت کب مکمل ہوگی اور وہ کس چیز کی نگرانی کرے گی۔ ہمارے پاس سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے، ان کا بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، دونوں اسٹوڈیوز میں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اینڈ ایمن ولی خان صاحب صوبائی صدر ANP، ان کا بھی بہت شکریہ۔ بگٹی صاحب، آپ کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ہم تو آپ کو سمجھ، آپ نمائندہ ہیں، دیکھیں یہ نہ کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، اس طرح کی باتیں نہیں نہیں دیکھیں میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تو بلوچستان عوامی پارٹی میں ہوں ابھی تک، اور حالانکہ ہم ایک تھاٹ پروسیس سے بلوچستان عوامی پارٹی گزر رہی ہے کہ ایک نون میں جانا ہے کہ نہیں۔ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگ ہمارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ کا خیال ہے کہ لیکن زیادہ تو آپ کے نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا، میں نے آپ سے کہا کہ تھاٹ پروسیس سے گزر ہے، تو میں اب کہہ نہیں سکتا کہ۔ تو آج آپ کے PM سے ملاقات ہوئی، کچھ انہوں نے بتایا کہ ان کے پلانز کیا، کوئی ہم سے شیئر ہی کر لیں؟ میری ان سے ملاقات ہوئی، اس میں گورنر سندھ بھی تھے، اور ہماری لائٹ گپ شپ ہوئی، اور لائٹ کیا مطلب کہ جنرل گپ شپ ہوئی، وہ انتظار کر رہے تھے، ہم نے مولانا صاحب کے پاس جانا تھا۔ جنرل گپ شپ ہوئی؟ جی مطلب نہیں بالکل بھی نہیں۔ تو کیا مطلب، دیکھیں قوم واقعتاً بڑی مصیبت کے اندر ہے، انتخابات کی ڈیٹ نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز ان کی جماعت کی طرف سے یہ خدشہ آ رہا ہے جی کہ اگر ڈیلے ہو گئے انتخابات تو فیڈریشن کے لیے بڑا خوفناک ایشو ہوگا۔ دیکھیں یہ گپ تو ہوئی کہ جو فائنینشیل کرائسز ہیں ملک میں، جو اکنامک کرائسز ہیں، اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور وہاں جا کے ہم نے باجوڑ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ان سے فاتح خوانی کی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ بلوچستان کے ٹیکر چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ڈسکس ہوا وہاں پہ؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوا۔ اچھا، میں آن اوتھ آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہوا۔ ٹھیک، یہ تو صرف فاتح کے علاوہ there was nothing، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو کب تک کابینہ بننے کا امکان ہے، یہ تو بتا دینا ہمیں، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ نہیں مجھے دیکھیں، میں آپ کی طرح ایجوکیٹڈ گیس دے دیں۔ ہاں میں ایجوکیٹڈ گیس، میرا خیال ہے کہ بائی ڈے آفٹر ٹمورو اٹ ول بی مکمل ہو جائے گی ساری۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ ایک خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کہیں ڈیلے نہ ہو جائے، اگر ہوا تو فیڈریشن کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی، ایسا کوئی خدشہ ہے یا آپ کے خیال میں بہت پریزمپچوس ہے ابھی یہ تمام بحث، ابھی نگران کابینہ بھی نہیں بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایسا کوئی خطرہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اور کیوں ڈیلے ہوگا الیکشن؟ دیکھیں نگران حکومت، وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں، کیبنٹ 1-2 دن میں آ جائے گی، پرومسز میں بھی آ جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی دفعہ پولیٹیکل پرائم منسٹر آئے ہیں، ان کو پتہ ہے، احساس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لوگ جب آتے ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دور کریں گے، اور ایک ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا الیکشن ہو جس میں اگلی جو اپوزیشن ہو یا حکومت دونوں مانے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج بھی کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک بات ہوئی، میرے پاس ابھی ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے ریگارڈنگ ریشفلنگ آف ایڈمنسٹریٹو آفیسرس۔ ٹھیک، تو انہوں نے یہ کر دیا ہے، حالانکہ الیکشن چاہیے کہ اس سندھ اور انہوں نے بلوچستان اور NA کی جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس پہ کہہ کے ہمیں اختیار دیا جائے تاکہ ہم ریشفلنگ کریں۔ ریشفلنگ تو اس وقت آپ کریں نا جب آپ الیکشن شیڈول دے دیں، اس کے بعد ریشفلنگ پہ آپ جا سکتے ہیں۔ جو اس سے پہلے تو ڈیلیمیٹیشن ہوگی، ہاں، تو اس کے بعد پھر شیڈول ہوگا نا جی۔ ابھی تو وہ اب اس سے پہلے وہ اگر کل الیکشن شیڈول کرانا ہو جاتا ہے تو پھر تو ریشفلنگ کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے کہتے ہیں ہم نے ریشفلنگ کرنی ہے تو پھر پہلے الیکشن شیڈول دے دیں، اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلے الیکشن شیڈول ہو جانا چاہیے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوا تھا کہ تو آپ کی توقع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کلیئرٹی کو لے کے آئے کہ انتخابات کب کروانے ہیں۔ ہاں، کیونکہ دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم نے جو CCI میں ایک بات پولیٹیکل پارٹی سے بھی آتی ہے، ہم نے CCI میں ایک چیز اپروو کرائی ہے جو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں مجھے 4 سے 6 مہینے چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سے 6 مہینے زیادہ اس پر نہ ہو، لیکن 4 سے 6 مہینے تو ہم نے ان کو اختیار دے دینے کہ آپ لے لیں، اس پہ تو ہم گیلا نہیں کر سکتے نا۔ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہم آپ نے امپاور کیا ہے ان کو، اختیار بھی دیا، ہم نے دیا بالکل، ہم نے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں بھی۔ اگر ہم کہیں کہ 60 دن میں کرو یا 90 دن میں کرو،
یا اب اگر کوئی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہم یہی کہیں گے یعنی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہ بالکل آپ نے ہی کیا آپ سوال کر سکتے ہیں, اور 6 مہینے کا اختیار تو ہم نے ان کو دے دیا, اور اس میں مختلف فیڈرل منسٹرز نے بھی بات کی. CCI میں جو چیز آئیں پہلے یہ تھی کہ جی اگر دیکھیں اگر آپ سینسس کو کر رہے ہیں تو وقت تو یہ تھا کہ سیٹیں بھی بڑھنی چاہیے تھیں. ٹھیک, وہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں تھی, آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی تھی, تو آپ نے اسی کے اندر ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے کی. لیکن فی الحال آپ تیل دیکھ رہے ہیں, تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن سے آپ کی توقع یہ ہے کہ وہ انتخابات کی ایک ڈیٹ دے, اور ہوپ فلی ان کی جماعت بھی فیصلہ کر لے گی کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا واحد حل یہی ہے کہ آپ کے اس ملک میں الیکشنز ہوں, نئی پارلیمنٹ ہے اور نئی حکومت ہے. ٹھیک, ایمل صاحب کے پاس ہے. ایمل صاحب بہت شکریہ. آپ کے صوبے میں طویل عرصے تک ایک کیئر ٹیکر حکومت رہی, اب جب مرکز میں حکومت بن رہی ہے تو آپ کے پاس کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اور کابینہ اس کی غائب ہے. یہ مطلب کس قسم کا نظام آپ کو ایوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی تھینک یو طلعت بھائی. میرے خیال میں دیکھیں طلعت بھائی, ابھی تک تو جو پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں اٹ واز سارٹ آف اے نیشنل گورنمنٹ جو ادھر بنی ہوئی تھی, اور ہر پارٹی کا اپنا اس میں حصہ تھا. اس میں JUI کا بہت بڑا حصہ تھا, اور اس میں پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ کا, PTI کا, باپ کا, ANP کا, ان سب کے بھی یہ قومی وطن پارٹی سب کے حصے تھے. اور میرے خیال میں پھر جب اگر ہم اس انٹرم دور میں جا رہے ہیں تو اٹ واز اے گڈ تھنگ کہ ان سب کو مستعفی کر دیا. لیکن اس کے نتیجے میں اب جو چیف منسٹر رہ گیا اور جو گورنر بیٹھا ہوا ہے, obviously وہ دو بھی بہت متنازع ہو چکے ہیں, اور وہ دو بہت متنازع شخصیات ہیں. ان دونوں کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں ناممکن لگ رہے ہیں. میں ابھی سے یہ بہت کلیئر کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا وی ہیو ٹو گو ون اسٹیپ فردر. ادھر کا جو گورنر ہے اس کو بھی ہٹانا چاہیے, چیف منسٹرز کو بھی مستعفی ہونا چاہیے, اور ادھر کے لیے باپ رے باپ, ہر جگہ باپ, تو ادھر بھی باپ کر لیں. یہ اس کا جواب تو بگٹی صاحب ہم لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہر طرف باپ رے باپ, تو ادھر بھی باپ کریں گے. میں ذرا وضاحت لینے سے مراد ان کی کیا ہے, چل لے لیں پھر میں جواب اس سے مراد آپ کی کیا ہے, ادھر کس قسم کا باپ کریں؟ طلعت بھائی میں نے تو ایسی مذاقیہ ایک بات کی. آپ دیکھیں اتنی بڑی جماعت کے نمائندے ہیں, وہ گپ شپ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, آپ جو ہے مذاقیہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے یہ جملہ کہا کہ گورنر اور ان کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر انتخابات آپ کو نہیں لگتے, لہٰذا ان دونوں کو جانا ہوگا. جی جی بالکل بالکل جی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ایک اور کنسلٹیشن کا باب شروع ہوگا, پھر ایک اور کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, نو پرابلم, لیکن متنازع امیدوار نہیں ہونے چاہیے نا, متنازع لوگ نہیں بیٹھنے چاہیے. مزید بھی خیر ہے, جو آگے بھی پروسیس ہے, ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے تھرو کہ خیر فیصلے اس طرح کے کریں کہ جس پہ عوام کو اعتماد ہو, ان فیصلوں پہ عوام کی دل آزاری ہو, اچھا ہوگا. ریکویسٹ تو آپ نے بھیجی, کن کو ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ جو فیصلے کر رہے ہیں. جی کون کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. مجھے پتا ہوتا نا آپ سے کیوں پوچھتا, ڈالے مالے میں ڈلوانا چاہتے ہیں آپ مجھے بھی. کیسی باتیں کرتے ہیں, بتائیے. آپ دیکھیں, آپ کی پارٹی یکدم پیپلز پارٹی پرے, نون پرے, ANP پرے, باپ ہیز کم اپ. دیکھیں ہم بھی انہی کی طرح پرے ہیں. ہماری جو فیڈرل کیبنٹ میں ہماری جو نمائندگی تھی وہ نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ریزائن کر دیا ہے باپ سے بھی, اور پریسیڈنٹ سینڈ کیا. وہ اگر سینٹ سے نہ بھی کرتے تو اتنا وہ ایشو نہیں تھا, لیکن اس سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا. اور پھر ان جماعتوں نے بیٹھ کے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی پولیٹیکل آدمی ہونا چاہیے. اب پولیٹیکل آدمی کی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل افیلیشن تو ہوتی ہے. کنڈی صاحب اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب جہاں تک بھاپ کی بات ہے, میں اور ایمل بھائی تو کولیشن پارٹنر رہے ہیں, نہ صرف بلوچستان میں بلکہ یہاں سینٹ میں, ایوری ویئر وی ور ٹوگیدر. تو آج ہم کل اگر اچھے تھے تو آج بھی اچھے ہیں, اگر ہم کل برے تھے تو آج بھی برے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ, لیکن انہوں نے جو اعتراض اٹھایا گورنر کے اوپر, جو فیڈریشن کی رسپانسبلٹی بنے گا, آئی سپوز پرائم منسٹر صاحب کو ٹیکل کرنا پڑے گا. کنڈی صاحب آئی ڈونٹ نو واٹ دی لیگل سچویشن. دیکھیں مینڈیٹ تو پرائم منسٹر کا ہے, اور کیئر ٹیکر جو ہے پھر صوبے کے اندر وہ اس کو بھی نہیں مان رہے. دیکھیں یہ جو قومی حکومت کا نام دیا گیا تھا وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, وہ بھی کوئی قومی حکومت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے چلیں اب بھی صحیح, اگر اب بھی یہ ریئلائز کر لیا اور اس کو ایک نیوٹرل اس پہ لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.